السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بیلا راجپوت کی قلم سے تحریر کردہ ناول میرا عشق تو میری سلطنت کے ایپیسوڈ نمبر 17 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ شاویز نے آہستہ سے اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ رات کے اس پہر جب رات کا 1 بج رہا تھا، مینشن ہر طرح سے خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ کمرے میں صرف لیمپ سائڈز کی روشنی بالکل ہلکی ہلکی تھی۔ شاویز نے قدم آگے بڑھائے اور جب اس کی نظر بیڈ پر سکون سے سوئے وجود پر گئی، حور سکون سے بیڈ کے درمیان میں آدھا کمفرٹر گلے سے لگائے اور باقی کے کمفرٹر سے اچھے سے خود کو کور کیے محو نیند تھی، بلکہ اس کے بیڈ پر پورا قبضہ جمائے ہوئے تھی۔ شاویز نے آہستہ سے اپنا بیگ کاؤچ پر رکھ کر اپنا رخ اپنے وارڈروب کی طرف کیا اور وہاں سے سمپل ٹراؤزر اور شرٹ لے کر واش روم میں بند ہوا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد جب وہ واپس کمرے میں آیا تو حور بالکل ویسے ہی سوئی ہوئی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ شاویز نے اپنے قدم اپنی بیڈ سائڈ کی طرف بڑھائے اور بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لیٹا جیسے حور سوئی ہوئی تھی۔ پورے بیڈ پر پھیل کر وہ آدھی اس کی سائڈ پر بھی تھی۔ لٹل کپ کیک۔ شاویز نے آہستہ سے اس کے بال پرے کر کے اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس کیا اور سرگوشی کی، پر حور کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ پھر جھکا۔ حور! اب کی بار شاویز نے تھوڑا اونچی آواز میں پکارا، پر ابھی بھی حور نیند کی وادیوں میں گم تھی۔ شاویز نے بغیر کچھ کہے اپنی شہادت کی انگلی سے اس کے بال پیچھے کیے اور پھر وہی انگلی اس کے چہرے پر آہستہ آہستہ سے پھیرنے لگا۔ اس نے اب اپنا چہرہ اپنی کوہنی کے ذریعے اپنے ہاتھ پر ٹکایا اور فرصت سے اسے جگانے کا کام کرنے لگا۔ شاویز نے نرمی سے اپنی انگلی اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے اس کی گردن پر پھیری تو اب حور کو اپنی گردن پر کچھ ٹھنڈا سا سرسراتا سا لمس محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے کسمسا کر اس کے ہاتھ پرے جھٹکا۔ کیا ہے؟ حور نے بڑبڑاتے اپنا چہرہ پرے کیا، پر آنکھیں ابھی بھی نہیں کھولی تھیں۔ اس کی اس حرکت پر شاویز کے چہرے کو مسکراہٹ نے چھوا۔ شاویز نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی گردن سے بال پیچھے کر کے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ شاویز نے آہستہ سے اپنی ہلکی ہلکی بیئرڈ اس کی گردن پر رگڑی تو حور نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ حور نے اپنی گردن میں کسی کا چہرہ محسوس کرتے فوراً آنکھیں دوبارہ زور سے بند کی اور اپنا ڈر سے کانپتا ہاتھ شاویز کے بالوں کے قریب کیا۔ اس نے اپنی سانسیں تک روک کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے بالوں میں پھنسائے اور ایک جھٹکے سے اس کا سر اوپر کیا۔ شاویز اس کے بالوں میں اپنے حور کی انگلیوں کا لمس محسوس کر کے مدہوش ہو رہا تھا، اپنے بالوں پر کھچاؤ محسوس کرتے اور اب اپنے چہرے کے سامنے حور کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر پھر سے مسکرایا۔ کون؟ حور نے آنکھیں ایسی بند کی کپکپاتے کہا تو شاویز کو ایک پل لگا اپنی آنکھوں میں غصہ اتارنے کے لیے۔ رات کے اس وقت ہمارے کمرے میں اور تمہاری شہرک سے بھی زیادہ تمہارے قریب میرے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے کیا، مائی لٹل وائف؟ شاویز نے ایک لفظ چبا کر کہا اور اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھ سے پیچھے کیے تو شاویز کا سرد لہجہ اور سرد لمس محسوس کر کے حور نے آنکھیں اور زور سے میچ لیں۔ بولو حور، شاویز نے اس کی تھوڑی پر سخت گرفت جماتے اس کا چہرہ بالکل اپنے برابر کرتے ہوئے کہا تو حور نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میری چھوٹی سی جان کے دماغ میں یہ خیال کیسے آیا؟ شاویز نے سنجیدگی سے مگر سرد سے لہجے میں کہا تو حور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ مجھے لگا۔ حور نے وہ مشکل اپنی زبان سے الفاظ عطا کرنے چاہے۔ کیا لگا؟ شاویز نے اپنی ٹانگیں بھی بیڈ پر کرتے اب کی بار اس پر کسی گھٹا کی طرح جھکتے ہوئے کہا تو حور کی سارے اوسان پل میں خطا ہوئے۔ وہ سوری، حور نے کچھ یاد نہ آتے جلدی سے کہا۔ اسے لگا کہ وہ واقعی غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ اسے اچھے سے پتہ تھا یہاں پر پرندہ بھی ان کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا، کجا کہ وہ ایک انسان، وہ بھی سیدھا شاویز کے کمرے میں اور اس کی بیوی کے اتنا قریب۔ سوری، آئندہ ایسا کچھ سوچنا بھی مت کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور چھو بھی سکتا ہے، اس کے ہاتھ کاٹ کر اسے زندہ نہ جلا دوں، شاویز نے سرد لہجے میں کہا تو حور کو اپنے پورے جسم میں سرد لہر سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ آپ آ گئے؟ حور نے بات تبدیل کرنے کو اس کی اتنی قربت کو اگنور کیا احمقانہ انداز میں کہا تو شاویز نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا۔ نہیں، میری روح تم سے دوری برداشت نہیں کر پائی تو وہ آ گئی، میں تو ابھی وہیں ہوں، شاویز نے آنکھیں گھماتے کہا تو حور کا پورا منہ کھل گیا۔ مطلب آپ جن ہیں؟ حور نے اپنی عقل کے مطابق کہا تو شاویز نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوں میں؟ شاویز نے سنجیدگی سے کہا تو حور کو اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہوا۔ آپ تو شاہ ہیں، حور نے انتہائی میٹھے لہجے میں اپنی پہلی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اس کے گال پر اپنا ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ اس کے ایسے لہجے اور ہاتھ کے پرہدت لمس پر شاویز کو اپنا جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ بھی جاتا محسوس ہوا۔ نہیں، پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ اب شاویز نے بھی اپنے لہجے میں نرمی لیے بے ساختہ اس کے گال پر لب رکھتے ہوئے کہا تو حور نے انجانے میں اپنی آنکھیں بند کر کے اس کا لمس محسوس کیا۔ بولو کیا کہہ رہی تھی؟ شاویز نے اب اس کے دوسرے گال پر لب رکھتے کہا اور اپنا چہرہ اوپر کیا، پر اس کی بند آنکھیں دیکھ کر اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ کچھ بھی نہیں، حور نے گہرا سانس لے کر آہستہ سے کہا تو شاویز نے اس کی طرف دیکھا۔ شاویز نے بے ساختہ اپنا چہرہ مزید نیچے کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر کیا، جبکہ اب کی بار حور بھی ڈرنے کے بجائے اس کی شدت کا جواب آہستہ آہستہ نرمی سے دینے لگی تو شاویز اس کے لمس پر مسکرایا اور اس سے دور ہوا۔
جب گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور چہرہ سرخی لیے ہوئے تھا۔ شاویز نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور اسے تھوڑا پرے کر کے اپنی جگہ اس کے ساتھ ہی بنا کر بیڈ پر لیٹ گیا اور حور کو اپنے حصار میں لیا۔ حور نے بھی بغیر کچھ کہے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا۔ جب شاویز نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنا شروع کی تو کچھ ہی پل میں وہ دونوں نیند میں ایک دوسرے کی قربت میں سکون بھری نیند کے مزے لینے لگے۔ حور نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تو خود کو شاویز کے مضبوط حصار میں پا کر مسکرائی اور آہستہ سے اپنا چہرہ اس کے سینے سے ہٹا کر اپنی ٹھوڑی اس کے سینے پر ٹکائی۔ حور نے نرم گرم نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ حور آہستہ سے اپنا چہرہ اوپر کر کے شاویز کے بال اس کے ماتھے سے ہٹائے اور اپنا چہرہ اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھنے کے لیے اس کے ماتھے کے قریب کیا، پر شاویز کے تھوڑا سا ہلنے پر فوراً اپنا چہرہ واپس پیچھے کر لیا اور پھر آہستہ سے خود کو شاویز کے حصار سے آزاد کروا کر وہاں سے اٹھی اور اپنے لیے ایک بلیک کلر کی سمپل فراک لے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ اچھی طرح فریش ہو کر حور واش روم سے باہر آئی اور شاویز کو ایسے ہی سوئے دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ حور نے پہلے 2 منٹ معصومیت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کشمکش میں کہ وہ اسے جگائے یا نہیں، پر پھر کچھ سوچتے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب قدم بڑھا گئی۔ اس نے اپنی تھوڑی بہت تیاری کرنے کے بعد اپنے بال ڈرائی کر کے اچھے سے اپنی پشت پر کھلے چھوڑے، جبکہ بیچ میں مرر سے وہ شاویز پر بھی نظر ڈال رہی تھی جو سوتے پہ بہت شریف اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ حور نے اپنی نظریں پھیر کر اپنی تیاری دیکھی اور اچھے سے خود کو دیکھنے کے بعد دروازے کی طرف بڑھی۔ حور نے آہستہ سے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے اور دروازے کو کھول کر باہر نکلی۔ حور نے سیڑھیوں سے نیچے قدم رکھے تو ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ حور کو تھوڑی حیرانگی ہوئی، پر پھر وہ کچن میں گئی جہاں پر 3 میڈس چیئر پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ انہوں نے حور کو دیکھا تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ گڈ مارننگ میم، ان تینوں نے کورس میں حور کو کہا تو حور بھی آہستہ سے منمنائی، پر ایک چیز اسے کھٹکی تھی، وہ کچن میں اینی کی ناموجودگی تھی۔ گڈ مارننگ، اینی کدھر ہے؟ حور نے تھوڑا ہچکچاتے ان سے پوچھا تو اس کی معصومیت پر تینوں کے چہرے پر چھوٹی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ ہم سے ڈرے مت میم، یوں کنفیوز نہ ہو، ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ باقی اینی کو بخار ہے تو وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، ہم بھی سر لوگوں کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہ آئیں تو ہم بریک فاسٹ ریڈی کریں۔ ان میں سے ایک نے، جس کی عمر تقریباً 20-21 سال ہی تھی، نرمی سے بولی تو حور بھی ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے مسکرائی۔ اوہ، زیادہ طبیعت تو نہیں خراب ہے اینی کی؟ حور نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں میم، رات کو فیور تھا تب میں نے میڈیسنس دے دی تھیں، اب وہ سو رہی ہیں، اس میڈ نے حور کو بتایا تو حور نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا، تو جب اینی جاگ جائیں گی میں تب ان سے مل کر آؤں گی اور انہیں دیکھ بھی آؤں گی کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، پر آج نا بریک فاسٹ میں بناؤں گی سب کے لیے، تو آپ سب صرف میری ہیلپ کرتے ہیں۔ حور نے نرمی سے مسکراتے کہا تو وہ تینوں بھی مسکرائیں۔ جی میم، پر کہیں سر ہم پر غصہ نہ کریں، اب ان میں سے دوسری میڈ سنجیدگی سے بولی تو حور نے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں، وہ کیوں غصہ کریں گے؟ اگر آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ میں بریک فاسٹ بناؤں گی اس لیے شاہ ڈانٹیں گے تو آپ ٹینشن نہ لیں، میں خود دیکھ لوں گی، حور نے نرمی سے بڑے کانفیڈنس سے کہا تو تینوں نے بغیر کچھ کہے ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلیں اب شروع کریں، حور نے مزید آگے بڑھتے کہا تو وہ بھی اس کے پیچھے آگے بڑھی۔ حور کو کچھ سمجھ تو نہ آیا کہ بریک فاسٹ میں کیا بنائے، تو اس نے ان میڈس کی ہیلپ سے سب سے پہلے ٹوسٹ بنائے، پھر کچھ سوچتے ہوئے کسٹرڈ بنایا اور خود کے لیے چائے اور ان دونوں کے لیے کافی ریڈی کر کے آرام سے پیچھے ہٹی اور بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہاتھ جھاڑے اور پھر اپنے ہاتھوں کو واش کر کے بھی وہ اچھے سے خشک کر رہی تھی جب اذلان کچن میں آیا۔ وہ اچھا خاصا فریش لگ رہا تھا اور شاید شاور لے کر آیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے بال بھی تھوڑے گیلے تھے۔ وہ باہر کسی کو نہ دے کر کچن میں سے آوازیں آتی سن کر ادھر آیا تھا جب اس نے حور کو ہاتھ واش کرتے دیکھا، پر وہ بولا کچھ نہیں اور کچن کے دروازے میں چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ حور نے اپنے ہاتھ اچھے سے خشک کیے اور اس سائڈ پر مڑی تو تینوں میڈس کو سر نیچے کے احترام سے کھڑا دیکھ کر تھوڑا کنفیوز ہوئی، پر پھر فوراً اس کی نظر اذلان پر گئی تو اس نے گہری مسکراہٹ لیے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ گڈ مارننگ ڈال، حور اس کے پاس آ کر رکی تھی جب اذلان نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے پیار سے کہا تو حور کھلکھلا کر ہنسی۔ مارننگ اذلان، آپ کو پتہ ہے آج سارا بریک فاسٹ میں نے ریڈی کیا۔ حور نے چہکتے ہوئے بتایا تو اذلان نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ واہ، میرے بچے کو بریک فاسٹ بنانا آتا ہے یا پھر؟ اذلان نے پہلے پیار سے کہا اور آخر میں شرارتاً اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو حور نے اس کی بات سمجھ آنے پر منہ بسورا۔ نہیں جی، بہت ٹیسٹی بنے، بریک فاسٹ بنانے میں تو میں ایکسپرٹ ہوں کیونکہ ادھر بریک فاسٹ میں ہی بناتی تھی، حور نے ایسے ہی منہ بسورتے ہوئے کہا تو اس کی آخری بات پر اذلان کی مسکراہٹ سمٹی، پر وہ جلدی خود کو کمپوز کر کے اچھا چھوڑو، وہ تو کھانے کے بعد پتہ لگے گا، چلو اور پھر سٹارٹ کرتے ہیں، اذلان نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو حور نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور میڈ کو کھانا سرو کرنے کا کہہ کر خود اذلان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی۔ اوہ، شاہ کو بھی تو اٹھانا تھا۔ اور ابھی اپنی جگہ پر بیٹھی کہ ایک دم سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر چیخی، ماشاءاللہ ڈال، کیسی بیوی ہو تم، اپنے اکلوتے شوہر کو بھول گئی۔ اذلان جو ابھی اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر اسے کچھ دلاسا دیتا شاویز کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے بولا، ہاں میں کیسے بھول گئی۔ حور نے اسے پریشانی میں خود سے منمناتے کہا جبکہ شاویز اب بالکل اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اچھا میں اب بلا کر لے حور نے تیزی سے اذلان سے کہتے اپنا رخ پیچھے موڑا تو شاویز کو دیکھ کر چیخ مار کر بدک کر پیچھے ہوئی جبکہ اذلان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔
میں آپ کو ہی بلانے آ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے خود کو کمپوز کرتے شاویز کے سنجیدہ چہرے کو دیکھتے اٹکاتے اپنی بات پوری کی تو شاویز نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ پر تم مجھے اٹھانا کیسے بھول گئی؟ اگر تمہیں اچانک سے یاد نہ آتا تو تم اپنے شوہر کے بغیر ناشتہ کر لیتی۔ شاویز نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو حور نے پہلے ٹیبل پر رکھے ناشتے کو چور نظروں سے دیکھا اور پھر شاویز کو۔ ہاں یہ تو آپ کی غلطی، آپ جاگے نہیں، انہوں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھتے کہا تو اذلان نے اس کے جواب پر بمشکل اپنا دوبارہ سے امڑتا کہا روکا اور آرام سے ایک ٹوسٹ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چباتے ہوئے ان کی نوک جھوک انجوائے کرنے لگا۔ ہاں بالکل، یہ تو میری غلطی تھی، ہے نا؟ شاویز نے اسے سنجیدگی سے پوچھا تو حور نے فوراً تیز ہاں میں سر ہلایا اور تو اس کی ایسی حرکت پر شاویز نے بھی اپنی مسکراہٹ روکی۔ پر تم مجھے جگا دیتی تو یہ نہ ہوتا، شاویز نے اپنے ازلی انداز میں کہا جب حور نے آنکھیں بڑی بڑی کر کے اس کی طرف دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پر پھر اس کی بات کو سمجھتے اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات آئے تو اذلان فوراً سیدھا ہوا۔ اسے چھوڑو ڈول، تم ادھر آ کر اپنا بریک فاسٹ ختم کرو، یہ تو پاگل ہے۔ اذلان نے اسے پریشانی سے نکالنے کے لیے کندھے اچکاتے شاویز کو اگنور کرتے حور سے کہا تو حور کو تھوڑی ڈھال ملی، جبکہ شاویز نے گھور کر اذلان کو پر حور نے 2 سیکنڈ لگائے تھے اپنی جگہ پر بیٹھنے کے لیے اور تیزی سے سامنے رکھے ٹوسٹ اٹھا کر ان سے اپنا منہ بھر لیا۔ آہستہ کھاؤ حور، شاویز نے اپنی جگہ سنبھالتے اسے تنبیہ کرتے کہا تو حور ٹاپک چینج ہوتا دیکھ کر آہستہ آہستہ سے کھانے لگی۔ شاہ یہ سب حور نے ریڈی کیے، تمہیں پتہ ہے؟ اذلان نے سامنے رکھے بریک فاسٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا تو شاویز نے ایک آئی برو چکائی۔ مجھے کیسے پتا ہوگا؟ مجھے تو تم اب بتا رہے ہو نا۔ اذلان کی بات کا مطلب اگنور کرتے سنجیدگی سے کہا تو اذلان نے اسے گھوری سے نوازا جبکہ حور نے بھی منہ کھولے اسے دیکھا۔ ان کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو کھائیں ورنہ رہنے دیں۔ شاویز کی بات سمجھتے حور تڑک کر بولی تو شاویز نے اپنے شوق کو چھپاتے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا جبکہ اذلان تو اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ بالکل، اذلان نے فوراً سے اس کی تائید کی تو حور نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتنا بھی اچھا نہیں ہے کہ اس بریک فاسٹ کو میں کھاؤں، تمہیں تو ابھی سیکھنے کی ضرورت ہے، شاویز نے اس کی شکل دیکھتے اپنی مسکراہٹ چھپاتے سنجیدگی سے کہا تو حور کا منہ پورا کا پورا کھل گیا۔ شاہ سنبھل کے، حور کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھ کر اذلان نے انڈائریکٹ اسے وارن کیا جب ان دونوں کو یہ اچھے سے پتا تھا کہ وہ کتنی حساس ہے اور اپنے گھنٹے کی محنت کو ٹھیک ٹھاک سن کر حور کو واقعی اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اس نے یہ اتنی محنت دونوں کے لیے صحیح پر زیادہ تر شاویز کے لیے ہی کی تھی۔ جیسا ہے ویسے ہی کہوں گا، شاویز نے پھر سے سب کچھ اگنور کرتے اپنی کافی کا سپ لیتے کہا تو حور نے بمشکل اپنا والا نگلا۔ ڈول چھوڑو اسے، بندر کیا جانے ادرک کا سواد، یہ سب کچھ بہت اچھا بنا ہے اور ایسا کسٹرڈ تو میں نے اپنی زندگی میں نہیں کھایا۔ اذلان نے شاویز کو ایک تنبیہی نظر سے دیکھنے کے بعد حور سے کہا تو حور کے چہرے پر چھوٹی سی مسکراہٹ آئی اور اس نے ہاں میں سر ہلا کر اپنے آنسو روکتے وہاں سے اٹھنا چاہا جب شاویز کی آواز پر رکی۔ یہ ختم کرو پورا، شاویز نے سنجیدگی سے اس کے پلیٹ میں رکھے آدھے سے بھی زیادہ رکھے ہوئے ناشتے کی طرف دیکھا۔ بس اتنا ہی کھانا تھا، حور نے نظریں نیچے کی آہستہ سے کہا۔ شاویز نے 2 منٹ اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور ابھی وہ واقعی اس کی بنے بریک فاسٹ کی تعریف کر کے اس کے دل کا بوجھ ختم کرتا کہ اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ حور نے آہستہ سے اپنے قدم باہر کی جانب کیے جب اذلان کی آواز پر رکی۔ شاویز نے اس کی طرف ہی دیکھتے موبائل اپنے کان سے لگایا تو کچھ امپورٹنٹ ہونے کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ حور، میرے بچے ادھر آؤ اور ختم کرو اپنا ناشتہ، اذلان نے کھڑے ہوتے اس کی جانب قدم بڑھاتے نرمی سے کہا تو ایک سیکنڈ میں حور کی آنکھوں سے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ ہی ڈول، رو مت۔ ہار شاہ ایسا ہی ہے، اسے اپنی فیلنگز کا اظہار کرنا نہیں آتا، پر یقین کرو میں اسے اچھے سے جانتا ہوں، اسے یہ سب بہت اچھا لگا تھا، اذلان نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے کہا تو حور نے ہچ کے لی۔ ہاں بری فیلنگز تو بتا دیں، پر اچھی فیلنگز نہیں بتائی جاتی ان سے، حور نے اپنی ہچکیوں کے درمیان منہ کے زاویے بناتے کہا اور فوراً وہاں سے اذلان کی کچھ سنے بغیر کمرے کی طرف بھاگی۔ چاہے شاویز مذاق میں کہہ رہا تھا یا شرارت میں، پر واقعی اس کی فیلنگز ہرٹ ہوئی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔